اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معارف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ آج ہم بات کریں گے اعتکاف کے موضوع کے اوپر۔ اعتکاف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے، اور یہ 20 رمضان المبارک کی شب سے شروع ہو کر اور پھر چاند رات تک یہ چلتا ہے۔ اور اس اعتکاف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف میں کیا معمولات ہوتے تھے، کب اعتکاف کرنے کو ترجیح دینی چاہیے اور کب اعتکاف کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، کیا یہ سب کے اوپر لازم ہے کہ ہر بندہ اعتکاف کرے، یا پھر سوسائٹی میں سے کوئی ایک فرد اعتکاف کر لے یا گھر میں سے کوئی ایک فرد اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے مسائل کیا ہیں اور اس کے فضائل کیا ہیں اور اس کی حکمت کیا ہے، اس کے اعتکاف کی جو حکمت ہے اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے۔ میں بہت مشہور ہوں مفتی سید عاشق حسین صاحب کا، آپ چیئرمین ہیں کل مسالک علماء مشائخ بورڈ کے۔ صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر مفتی شبیر انجم صاحب، آپ سربراہ ہیں ادارہ فہم القرآن کے۔ پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ میں مفتی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، اور اعتکاف کا جو ظاہر سی بات ہے اس کے معنی اور مفہوم پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ، یہ تو ایک عمومی بات ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ خود کو روک لینا اور بند کر لینے کے اس کے معنی ہیں۔ اعتکاف کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے جڑے جو مسائل ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالیے گا، اور پھر اعتکاف کا جو وقت ہے وہ ہے 20 کی مغرب سے وقت شروع ہوتا ہے اور پھر چاند رات تک یہ چلتا ہے۔ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ماشاءاللہ آپ عشرہ اخیرہ کی طرف جا رہے ہیں اور اعتکاف بیٹھنے کی بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں۔ دختران اسلام اپنے گھروں کے ایک کونے کو اللہ کے حضور خلوت نشینی کے لیے وقف کر چکی ہیں، اور فرزندان توحید مساجد کے اندر اپنی اپنی جگہوں کے لیے اس وقت سعی جمیلہ کر رہے ہیں۔ بعض جگہوں پر اجتماعی اعتکاف کی صورت میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ معتکف ہو جاتے ہیں۔ اعتکاف ہے کیا؟ تو ناظرین، اعتکاف کا معنی ہے، اعتکاف کف سے ہے اور کف کا معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ اور یہاں ان لغوی معنوں سے میرے ساتھ دنیا اسلام کی ممتاز عالم دین علامہ پروفیسر شبیر انجم مدنی صاحب زید مجدہ تعالی بھی اظہار خیال کے لیے موجود ہے۔ تو انسان اپنے دنیا کے تمام معاملات سے رک جاتا ہے اور مسجد کے ایک کونے میں جا کر ٹھہر جاتا ہے، بالکل ایسے ہی، اور نیت یہ کر لیتا ہے کہ اللہم انی نویت سنت الاعتکاف، بالکل اے میرے اللہ میں نیت کرتا ہوں اس سنت اعتکاف کی، تو اسے میرے جانب سے قبول فرما لے۔ ناظرین، اس لغوی تعریف کے بعد اگر ہم اس کو اللہ کے قرآن میں ڈھونڈتے ہیں تو میرا رب قرآن میں فرما رہا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ یہاں تُبَاشِرُوهُنَّ یہ معاشرتی معاملات سے لے کر ازدواجی معاملات تک، انفرادی معاملات سے لے کر خانگی معاملات تک، تمام ان معمولات سے رک جانا اور اللہ کے گھر میں جا کر بیٹھ جانے کا نام اعتکاف ہے۔ اور نبی مکرم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے 4 طرح کے اعتکاف ارشاد فرمائے۔ ایک اعتکاف واجب علی الکفایہ ہے، علامہ صاحب تشریف فرما ہے، جو ماہ رمضان کے آخری عشر میں بیٹھا جاتا ہے، یہ واجب علی الکفایہ ہے، یعنی واجب ہے محلے کی مسجد میں کسی ایک کا بیٹھنا۔ اگر کوئی ایک نہیں بیٹھتا تو وہ پورا محلہ سزاوار ہے، پورا محلہ جو ہے اس خوبصورت عمل کے رہ جانے سے گنہگار ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ پورے محلے میں سے کوئی ایک بھی بیٹھ جائے تو اعتکاف جو ہے وہ ادا ہو گیا، جیسے جنازہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے، فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میں مفتی شبیر انجم صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا۔ سر، جیسے مفتی صاحب نے روشنی ڈالی کہ یہ واجب علی الکفایہ ہے، آپ میں سے محلے میں سے کوئی ایک بیٹھ جائے تو ادا ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی سے اٹھا کے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اوپر عمل پیرا ہونا ظاہر ہے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے،
جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے اور ہر سال کیا کرتے تھے، اس کو اگر ہر امتی ہر سال ادا کرنے کی کوشش کرے تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایسی کوئی روشنی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، سورۃ البقرہ پہلا پارہ ہے. بالکل ایسے ہی. اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے بیت اللہ شریف کے تمام مسائل ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ. اسی آیت کے اندر آگے آتا ہے کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو. کن کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے بالکل لیے. ایسے ہی ہے. ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب سے اعتکاف طواف ہو رہا ہے، یعنی عالم انسانیت حضرت آدم تشریف لائے تو بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی اور طواف کیا، تو تب سے ہی اعتکاف کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اس بات کو ذرا ذہن نشین کر لیں کہ یہ قدیمی عبادات میں سے ایک عبادت یہ بھی، جس طرح روزہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا، ایام بیض کے روزے رکھے 13 14 15، اسی طرح اعتکاف کا سلسلہ بھی تب سے ہے. اور یہ روحانیت کے اندر اتنا پاورفل ہے. ہر انسان روحانیت کی تقویت کے لیے، روحانیت کے معاملات کو سولو کرنے کے لیے ہر انسان پریشان ہے. تو جو آپ فرما رہے تھے میرے محترم کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور کے اوپر ہر سال کیا ہے، یہ مدنی زندگی میں شروع ہوا. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے. اس کی ایک ریزن تھی. ہم جب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ ہائے کار کو دیکھتے ہیں نا، ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ حج کیا ہر سال فرض ہے؟ سرکار خاموش رہے. پھر اس نے کوئسچن کیا، یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. پھر اس نے کوئسچن کیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ابھی ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو سرکار کے، جس طرح تہجد ہے ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، بالکل ٹھیک، ہم پڑھ لیں نہ پڑھیں ہمارے لیے رعایت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لازم پڑھتے فرض سمجھ کے، اور معمولات مصطفیٰ میں یہ تھا. اسی طرح اعتکاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی کیا ہے، یہ پورے ماہ کا بھی سرکار 20 دن کا بھی ملتا ہے اور 10 دن کا بھی. بالکل اس بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 20 دن کا، پھر اس کے بعد 10 دن کا. اب سارے مہینے کا اور 20 دن کا اور 10 دن کا اس کے اندر ایک فرق ہے. وہ یہ تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے اپنے امتیوں کے لیے یہ آسانیاں پیدا فرما دی. ریئلی سرکار کی جو طریقہ ہائے کار ہے، جو دعا عطا فرمائی ہے، جو طریقہ عطا فرمایا ہے، خیر الکلام ما قل ودل. آپ یہ جو اشروں کی دعائیں ہیں نا، ان کے اوپر کبھی غور کریں. چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کی افادیت اتنی ہے کہ اوج افلاق کو پہنچی ہوئی ہے. اسی طرح اعتکاف جو ہے اس کی بھی کیفیت اوج افلاق کو پہنچی ہوئی ہے. مفتی صاحب، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفقا تھے، جو ساتھی تھے، جو صحابہ تھے، کیا وہ بھی ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے؟ نہیں، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اخص الخاص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود اڈاپٹ کیا. ٹھیک ہے. صحابہ کرام نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد صحابہ کرام نے بعد کے اندر ان اعمال کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر معمولات حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ میں آپ پڑھتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ جس طرح قربانی کا سلسلہ ہے. اب دیکھیں نا، قربانی بھی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس کو توفیق ہوتی. اسلام ایک امن، آشتی، محبت اور ریئلٹی کی طرف کہ یہ انسسٹ نہیں کرتا. یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہ میں جو کر رہا ہوں آپ بھی لازمی کریں، میں جو یہ کام کر رہا ہوں آپ بھی لازمی. ہمارے ہاں یہ ایک نیا سلسلہ چل نکلا ہے کہ تو میں نے جو کہہ دیا ہے بس وہی اینڈ آف سٹوری، اس کے علاوہ نہیں چل سکتے. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اسلام بڑے احسن طریقے سے کہ اگر آپ کو دیکھیں اعتکاف کی صورت کے اندر، جس طرح کہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے، اس کے اندر کچھ شرائط بھی ہیں، قواعد بھی ہیں، ضوابط بھی ہیں. خاتون خانہ نے گھر کے اندر اعتکاف کرنا ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. پھر قرآن پاک نے وہ جو جملہ کہا ہے بڑا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ کیا مقید کر دیا گیا. پھر خاتون خانہ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان ایام کے اندر کہیں وہ جو ماہانہ ان کو احتیاج ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، اس کو پتہ ہو کہ یہ میرے ایام پاکیزہ گزرے گی. ان سے بھی اگر اعتکاف کے دوران یہ پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے تو پھر ایک تو اس صورت نیا مسئلہ. بالکل جی جی یہ مسائل ہیں بالکل ٹھیک. بالکل کہ مثلا ایک بچی اعتکاف بیٹھ گئی ہے، اعتکاف کے 2 دن ہی گزرے تھے، تو اب پرابلم کریٹ ہو گئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو. بیٹیاں دیکھتی ہیں پروگرام، اس لیے میں احتیاطاً. تو اس سلسلے کے اندر بھی دیکھو دین نے اس کے لیے آسانی.
جو ہی وہ سلسلہ شروع ہوا تو اعتکاف ختم ہو گیا، بھائی اعتکاف ختم ہو گیا. بالکل تو ٹھیک. اس لیے ان کو پتہ ہونا چاہیے، گھر کے اندر بڑی خاتون دیکھ کے بچیاں کرتی ہیں اعتکاف، تو اس کو بھی نظر ہونی چاہیے کہ اعتکاف کی صورت کے اندر اس یہ کے تمام شرائط پوری ہیں کہ نہیں ہیں. شرائط بالکل پوری ٹھیک ہے. ہیں. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر میں مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے مدت کا تعین تو بتا دیا کہ یہ آخری عشرے کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن 20 دن اور 1 مہینے کا بھی ملتا ہے، لیکن کچھ کے نزدیک یہ 3 دن کا بھی ملتا ہے. ایکچول میں افضل کیا ہے، سنت عمل کون سا ہے اور کس کا حکم ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں جی، میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب، اعتکاف کی مدت کے حوالے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا. اجازت کتنے دنوں کی دی ہوئی ہے؟ مہینے کی، 20 دن کی، پھر آخری عشرے کی بھی آتی ہے. میرے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے رمضان کے 7 درمیانی راتوں کا اعتکاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جو شخص شب قدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن سنت اعتکاف کیا اور کتنے دن کی اجازت دی؟ حدیث رسول ہے علیہ السلام ارسلان صاحب کہ من تکف عشرن فی رمضان کان کحجتین و عمرتین او کما قال رسول علیہ السلام کہ جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا جی رمضان میں اور میرے اللہ نے اس کو 2 مقبول حجوں کا اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا کیا. جی اب اس سے 2 چیزیں ناظرین، ایک چیز تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے عشرن فی رمضان، 10 دن کا، یعنی آپ نے اگر مہینہ کیا ہے 20 دن کیا ہے تو وہ جو اعتکاف ہے وہ سنت بالمستحب ہے، اور امت کے لیے جو واجب علی الکفایہ ہے وہ اس کی مدت 10 دن ہے. اور اس 10 دن کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے جو صلہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ کانا کحجتین و عمرتین، اس سے 2 مقبول حجوں کا. ناظرین سبحان اللہ کہیے. آپ دیکھیے، آپ نے بھی میں نے بھی حج کیا، اور اللہ پاک جنہوں نے نہیں کیا ان کو بھی نصیب فرمائے. علامہ صاحب، لوگ لاکھوں روپے لگا کر وی آئی پی حج کر کے بھی آتے ہیں نا جی، تو اگر جا کر ان کو ہم کہتے ہیں کہ جناب بھائی صاحب آپ کو حج مبارک ہو، تو فوراً ارسلان بیٹے وہ ایک جواب دیتے ہیں کہ دعا فرمانا میرا اللہ میرا حج قبول کر لے. یعنی لاکھوں روپے لگا کر وی آئی پی حج کرنے والا بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے، مگر مسجد کے ایک کونے میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے والا وہ خوش نصیب ہے جسے دست رسول سے سند حج قبولیت مل رہی ہے. بالکل ٹھیک. میرے نبی نے کہا کہ حجتین و عمرتین، 2 مقبول حجوں کا اور 2 عمروں کا. اب اعتکاف کے مقاصد کیا ہے؟ اصل میں اعتکاف کا مقصد ہے خلوت نشین، جی بالکل. اور اللہ نے باقاعدہ نبیوں سے کروایا ہے. رب کائنات نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے 40 راتوں کا اعتکاف کروایا. فرمایا کہ اے موسیٰ 40 تو نے 40 راتوں کا قیام کر، اور پھر اللہ نے اس اعتکاف کے بدلے میں تورات عطا کی. اور ناظرین، میرے رسول علیہ السلام نے جو خلوت نشینی اختیار کی، غار حرا کا وجود آج بھی علامہ صاحب اس کی دلیل پیش کر رہا ہے. اور اس مقام پر اگر میں شہزادی کونین، زوجہ رسول، ام بطول، محسنہ امت رسول کا ذکر نہ کروں تو میں سمجھوں گا کہ اعتکاف کا بیان بھی ادھورا ہے. جب میرے پاک نبی علیہ السلام غار حرا جس کی بلندی 2500 فٹ بلندی ہے، 2500 فٹ کی بلندی پہ جا کر جب اپنے رب سے خلوت نشینی کرتے، اور عرب کی شہزادی سب سے بڑی دولت مند، اس دور کی بڑی گڈس ٹرانسپورٹ کمپنی کی ملکہ اور مالکہ، میرے پاک نبی کو خورد و نوش کا سامان دینے کی جب وہاں جاتی تو یہی وہ اعتکاف تھا جس پر حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو میرے اللہ نے سلام بھیجا. جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ، آپ کا خدا آپ کی اس وفادار زوجہ کو بھی سلام کہتا ہے. تو اعتکاف دراصل ناظرین
یہ باطن کی منازل ارتقاء کو طے کرنے کے لیے خلوت نشینی اختیار کی خلوت جاتی نشینی اختیار کی جاتی ہے۔ مفتی صاحب میں اس میں ایک اور نکتہ ہے جو کہ جناب۔ مسائل کے اعتبار سے ہے جناب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی میرے سامنے حضرت عائشہ کی حدیث ہے، بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے، جناب میں آپ کے لیے ایک خیمہ نصب کر دیتی جس میں آپ صبح کی نماز کے بعد داخل ہوتے۔ جناب اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج کل اجتماعی اعتکاف کا بھی کانسیپٹ بن چکا ہے، کیا خلوت حاصل کرنے کے لیے اجتماعی اعتکاف جو ہے اس کے ذریعے ممکن ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، جدت نے نا جی بہت سارے مسائل پیدا کر دی۔ جی اب جدت کے اندر وہ جو مستحب روایات تھی نا ارسلان صاحب، وہ علامہ صاحب ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ہم نے اپنے بچپن میں معتکف کو جی۔ یقین جانی ارسلان صاحب ایک زندہ لاش کی صورت میں دیکھا ہے۔ وہ اس طرح معاشرے سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے تھے، اس طرح معاشرے سے منقطع ہو جاتے تھے کہ وہ ایک زندہ لاش ہوتی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ مگر وہ 10 دن کے بعد جب اس کیفیت سے وسط سے باہر آتے تھے تو میرا اللہ گواہ ہے ناظرین، ان کے چہرے کی معصومیت عیاں ہوتی تھی اور اس پر نور کے ایک ایسے شعائیں ابھرتی تھی، پتہ لگتا تھا کہ واقعی یار کوئی اپنے رب کا ہمنشین رہ کر آیا ہے۔ جمال خلوت کا بنیادی تصور بھی یہی ہے نا، اور تنہائی حاصل کرنے کا، دنیا سے کٹ کے الگ تھلگ ہو کے آپ صاحب اجتماعی اعتکاف میں سارا دن گپ لگاتے رہنا، اب موبائل لوگوں کے پاس ہوتا ہے، سوشل میڈیا چلا رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، گپے ہانک رہے ہیں، تو وہ ایسے ہے جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے لیے کہا کہ جس نے روزے کے آداب کے اور روزے کے حقوق کو پورا نہ کیا اس کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہ ملے۔ میں یہی مفتی شبیر انجم صاحب کے پاس سوال لے کے جانا چاہوں گا اور آداب اعتکاف کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ روشنی ڈالیں۔ جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا اور میں بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ موبائل کا استعمال ہونا چاہیے، پیچھے گھر والوں سے رابطہ برقرار رہنا چاہیے۔ خلوت کا مقصود اگر یہ چیزیں توڑتی ہیں تو پھر اعتکاف کیا اپنی ایسنس کے اندر برقرار ہے، اپنی اصل کے اندر آج بھی برقرار ہے؟ اعتکاف کی 3 صورتیں ہیں۔ جی ایک ہے عام لوگوں کا اعتکاف، ٹھیک۔ ایک عام لوگوں کا اعتکاف، جس طرح مسجد میں داخل ہوا آدمی نے کہہ دیا نویت سنت الاعتکاف، اب وہ 10 منٹ رہے، گھنٹہ رہے، 2 رہے، وہاں کوئی بات بھی کر سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے، وہ بھی اس کے لیے سنت ہے، نویت سنت الاعتکاف جب اس نے کہا۔ ایک ہے خاص لوگوں کا اعتکاف، وہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے کہ وہ کچھ خلوت۔ ایک ہے اخص الخاص لوگوں کا کہ مکمل طور کے اوپر دنیا سے کٹ آف ہو کے اپنی روحانیت کی تقویت کے لیے، روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ، وہ ہے اخص الخاص لوگوں کا اعتکاف کہ وہ مکمل طور کے اوپر، جس طرح زکوٰۃ کے سلسلہ میں حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک عام کی زکوٰۃ ہے، ایک خاص کی زکوٰۃ ہے، ایک جو ہے اخص الخاص کی ہے۔ شریعت کے اندر بھی کہتے ہیں ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت اور ایک ہے حقیقت، یہ 3 چیزوں کو تقسیم کیا۔ اسی طرح ایک ہے عام لوگوں کا اعتکاف، آپ گئے مسجد کے اندر، آپ نے دیکھا پوری مسجد کے اندر یہاں میں نے بات بھی کسی سے کرنی ہے، میں نے کسی سے کلام بھی کرنا ہے، تو آپ نے سنت الاعتکاف کہہ دیا، وہاں آپ کھا بھی سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد میں اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی نا تو اب وہاں کھانے پینے سے اجتناب کرنا چاہیے، آداب مسجد کے لحاظ سے۔ ایک ہے تھوڑا سا جس طرح ہم لوگ اجتماعی اعتکاف کرتے ہیں، اعتکاف یہ ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھے تاکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات، موبائل استعمال کرتے رہیں تب بھی اعتکاف ہو جائے گا، اس کی روحانیت نہیں ملے گی۔ میں اس کی طرف آ رہا ہوں پلیز اف یو ڈونٹ مائنڈ، یہ اس کو تھوڑا سا اعتکاف کی صورت، اجتماعی اعتکاف، چونکہ مسجد نبوی میں لوگ بیٹھے ہیں، بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہیں، وہاں ہزاروں کی تعداد میں، یہاں ہمارے لاہور کے اندر بھی اہتمام ہوتا ہے، آپ خود سمجھتے ہیں، جی داتا صاحب میں ہوتا ہے، منہاج القرآن کا اعتکاف تو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، آپ خود سمجھتے ہیں، وہاں تربیت بھی ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ وہ لوگ دیساڑ کہ اجتماعی اعتکاف نہیں، اجتماعی اعتکاف باقی۔ آپ کو پتہ ہے پہلے مسجد نبی کی پوزیشن کیا تھی، نیکسٹ کیا تھی، تھرڈ کیا تھی، اب کیا ہے؟ ہر دور کے جدا تقاضے ہوتے ہیں اور جو وہ معاملات ایسے، ایک شخص ہے وہ اعتکاف کر رہا ہے لیکن اس کے گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ اس کی ماں گھر کے اندر ہے، اس کے گھر کے اندر سبزی لا کے دینے والا کوئی نہیں ہے، اس کے گھر کی پرابلم ہے، لیکن اس کا دل یہ چاہتا ہے میں اعتکاف بھی کروں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل، کہ ایک شخص ہے کہ وہ دل میں یہ تڑپ رکھتا ہے کہ میں مولا اعتکاف کروں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میری گھر کے اندر میری زوجہ ہے، باپردہ ہے، میری ماں ہے، بیمار ہے، اس کے لیے میڈیسن لا کے دینے والا کوئی نہیں۔ اب اس شخص کے لیے حکم جدا ہو گیا۔ اچھا، آپ سمجھ دیکھیں، نماز کے اندر قیام فرض ہے نا، نماز میں قیام
فرائض نماز میں سے ایک بالکل ہے. ٹھیک. ایک شخص قیام کی صورت کے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا, شریعت نے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی. کیا کہ بیٹھ کے تو ہاں نماز جی پڑھ. بالکل ٹھیک. اسی طرح اعتکاف کی صورت کے اندر بھی یسروا ولا تعسروا, دین بہت آسان ہے, اس سے مشکل نہ بنے. بالکل ٹھیک. کہ جب انسان اچھا مفتی صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو فلسفہ اعتکاف ہے, جی جی وہ فلسفہ اعتکاف کیسے حاصل ہو سکتا ہے آج کے اس دور کے اندر, کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا کہ میں نے وہی کہا, ہر دور کے جدا تقاضے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک وقت تھا کہ ہمیں کوئی کہہ دیتا تھا نا کہ مدینہ شریف جانا ہے, تو یہاں سے اس کو ہم سنبھال کے بھیجتے تھے. ہم کہتے تھے کہ یہ اب واپس آنے والا نہیں ہے. اب صبح کی نماز یہاں لاہور میں پڑھتا ہے, ظہر کی نماز مدینہ شریف میں پڑھ رہا ہے. اتنا جس طریقے سے انسان نے ڈیولپ کیا, شریعت نے ہر چیز کو بڑے احسن اور آسان طریقے کے ساتھ. ایک سفر وہ جو قرآن کہتا ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ایک سفر وہ ہے, ایک سفر دور حاضر کا ہے, گھر سے بھی اچھا آسانی کے ساتھ سفر کر رہا ہے, اچھی لگژری گاڑی میں سفر کر رہا ہے یا بائی ایئر کر رہا ہے. اب اس کے لیے شریعت نے رعایت تو دے دی, وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, رعایت دے دی کہ وہ مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے, لیکن اگر رکھ لے تو اس کے لیے پرابلم کوئی نہیں. اسی طرح اعتکاف کی جو روح کی کیفیت ہے وہ تو مفتی عاشق شاہ صاحب نے بتا دی کہ انسان جب اعتکاف کرے, اور ہم نے ریئلی تعلیم کے دوران دیکھا کہ وہ لوگ بیٹھ کے اعتکاف کرتے, ان کا چہرہ تک بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. ایسا یہ میں کہہ رہا ہوں اخص الخاص لوگوں کا اعتکاف ہے. اب فی زمانہ نوجوان آپ بیٹھے ہیں یا میں بیٹھا ہوں, ہمیں ایک پرابلم ہے, ہم نے فون سننا. ایک شخص سگریٹ پیتا ہے, اس کو عادت ہے. ایک شخص حکا پیتا ہے, حکے کے بغیر اس کی روٹی ہضم نہیں ہوتی. ایک شخص آپ دیکھ رہے ہیں, تمام لوگوں کو گنجائش موجود ہے, گنجائش موجود. ٹھیک ہو گیا کہ اس کے لیے دین نے آسانیاں پیدا کی ہیں. اگر یہ نہ ہو کہ موبائل کے اوپر وہ گیم کھیلتا رہے, یہ نہ ہو کہ موبائل کے اوپر وہ غلط فلمیں دیکھتا رہے, یہ اعتکاف نہ ہوا. اچھا مشورے بھی ایسی آ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی, میں بریک سے واپس آتا ہوں, تو پھر مفتی صاحب سے اس کے اعتکاف ہی سے متعلق جڑے ہوئے جو اور مسائل ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اعتکاف کے موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب سب سے پہلے تو ہم نے مسائل کے اوپر بات کی, اور اعتکاف کے میں چاہ رہا ہوں کہ اب فضائل کے اوپر بھی بات کریں کہ اعتکاف کرنے والے کو ملتا کیا ہے, اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں طاق راتیں بھی آ گئی, وہ طاق راتوں کے اعتبار سے پھر ان کی اپنی فضیلت ہے. ایک ہے معتکف کا اجر, ایک ہے ان طاق راتوں کو پا لینے کا اجر. یہ دونوں پہ روشن ڈالیے گا. یقیناً وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے, اور ہزاروں عنوان ہیں میرے سامنے کھلے ہوئے والی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ارسلان صاحب, معتکف کو 9 نمازیں پڑھنے کا بہترین موقع ملتا ہے, جو عام زندگی میں شاید نہیں. 5 فرض اور 4 نفل, اور یہ معتکف کو ہی رب کائنات موقع عطا کرتے ہیں کہ وہ ان کو اپنا کر پھر آگے اپنی عادت بنا لے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے تہجد کا موقع ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسے چاشت کا موقع ملتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کو اشراق کا موقع ملتا ہے. چوتھا یہ ہے کہ اسے نماز مغرب کے بعد اوابین کا موقع ملتا ہے. اور یوں وہ ان 4 نفلی نمازوں کو ادا کر کے اپنے رب کو اپنا مقروض کر لیتا ہے. فرض اللہ کا قرض ہے, بندے پر نہیں دے گا تو وہ دیندار ہے. واجب اللہ کا قرض ہے, سنت رسول کا قرض ہے, امتی پر نہیں دے گا تو وہ اپنے نبی کا علامہ صاحب مقروض ہے. مگر قربان جائیں اللہ کی شان کریمی پر, جس نے کہا کہ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, کوئی ہے جو مجھ کو قرضہ دے. تو میرے پاک نبی نے فرمایا میرے امتی کے جو نفل ہیں, جو مستحبات ہیں, یہ اللہ اپنی شان کریمی سے اپنے پر قرض ٹھہرا لیتا ہے. سبحان اللہ. تو گویا معتکف وہ ہے جسے حالت ہے کہ اعتکاف میں اپنے رب کو اپنی نفلی عبادات میں مقروض کر لیا. دوسری بات یہ ہے کہ معتکف کو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے اور استغفار کرنے کا موقع ملتا ہے. اور جب وہ درود شریف پڑھتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو ارسلان صاحب اور ناظرین, میں نے خود, چونکہ میں ایک عرصہ دراز سے محراب و منبر کی خدمات سر انجام دے رہا ہوں, تو محلے میں کئی بار ایسی خبریں یا مسائل آئے علامہ صاحب کہ جی ہماری بچی اعتکاف بیٹھی ہوئی تھی اور اچانک اس نے دیکھا کہ نور پھیل گیا ہے اور وہ ڈر گئی ہے.
وہ خوف زدہ ہو گئی ہے، تو سب وہ کیا مسئلہ ہمیں بتائیں؟ تو یقین جانیے وہ نہ جنات ہوتے ہیں، نہ بھوت ہوتے ہیں، نہ وہ پریاں ہوتی ہیں علامہ صاحب، وہ میرے رب کے فرشتے ہوتے ہیں ناظرین، جو معتکف کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میرا رب خود قرآن میں کہہ رہا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور معتکف کو کہتے ہیں تیرا رب تمہیں سلام کہتا ہے، اور فرشتوں کے نور سے معتکف کا حجرہ یا گھر بقعہ نور بنتا ہے، تو چونکہ اس کے لیے زندگی میں فرسٹ چانس ہوتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معتکف کے لیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کی کسی دعا کو رد نہیں کرتا، سبحان اللہ، کیونکہ وہ رب کا مہمان بن جاتا ہے، وہ دنیا سے تعلق چھوڑ کر اس سے تعلق جوڑ کر۔ تو ناظرین میری دعا ہے معتکفین کا صدقہ آپ میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا کرے، میرے بھی محسنین میں سے چودھری احمد جاوید ہوں یا حاجی جاوید اقبال قادری صاحب ہوں، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بالخصوص ہمارے چیئرمین صاحب کو علامہ سید تقار حسین نقوی صاحب کو صحت والی دراز کی عمر میرا رب عطا کرے۔ آمین۔ میں مفتی صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، جس طرح سے مفتی صاحب نے روشنی ڈالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اعمال تھے اعتکاف کے دوران، وہ کوئی خاص اعمال اگر ناظرین کے لیے آپ پیش کر سکیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دوران وہ خاص اعمال کیا کرتے تھے؟ جب میں چاہتا ہوں نا کہ اپنے اللہ سے کلام کروں تو میں تلاوت قرآن مجید کرتا ہوں۔ تلاوت قرآن مجید اتنی فوقیت والی عبادت ہے کہ کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں۔ اور میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس کی فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ایسا انسان کہ جو اللہ کے دروازے کے اوپر فی زمانہ اس الفاظ کو ہم نے دوسرے الفاظ کہ دھرنا دے کے بیٹھ گیا کہ میں تب تک نہیں اٹھوں گا میرے مولا جب تک تو میری بگڑی نہیں سنوار دے گا، میری یہ پرابلم دور نہیں کر دے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تیرے جلوے دیکھوں، میں چاہتا ہوں کہ تیرے نور کو دیکھوں، میں چاہتا ہوں کہ میں سرور کو دیکھوں۔ مولا میں بکھر گیا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں مارا مارا پھر رہا ہوں، تو کرم فرما میرے اوپر، میں تیرا بندہ ہوں، میں بھول گیا تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک پھر کہتے ہیں فرشتوں ذرا حجاب ہٹاؤ، اس کو انوار و تجلیات کی روشنی دکھاؤ۔ اس طرح وہ کہ نہ وہ جن ہوتے ہیں نہ وہ بھوت ہوتے ہیں، وہ جب پردے ہٹتے ہیں نا تو اللہ اپنے جلووں کو نظارہ کرواتا ہے، اور وہی ٹائم اسی کو کہتے ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من یہ وہی ہوتا ہے کہ جب انسان اچانک ایسے حجاب ہٹے تو اسے اللہ نے وہ نظارہ کروا دیا کہ میرے بندے یہ نہ سوچ کہ میں نہیں ہوں، میں ہوں، تو بھول گیا تھا، مجھے چھوڑ گیا تھا، اب تو آ گیا ہے تو میری رحمت ہے تجھے تھامنے کے لیے۔ تو پھر انسان کے دل کے اندر وہ جو قباحتیں ہوتی ہیں، وہ جو غلاظتیں ہوتی ہیں، وہ جو جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ جو سارا سال کثافت نے تہ در اس کے دل کے اوپر کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کے دل کا جو ہے کیفیت ہے وہ ایسی زنگ آلودہ ہو چکی ہے، تو اس کے لیے واش کرنے کا بہترین طریقہ اعتکاف ہے۔ یعنی بندے اور رب کے درمیان اصل میں تو تعلق کی بحالی کا ذریعہ اعتکاف ہے، اور اس میں انسان توبہ استغفار کرے۔ خاص طور پر ایک شخص کو اگنور کر رہے ہیں، وہ بیٹھا ہے، پھر آپ نے اگنور کیا، پتہ چلا بیٹھا ہے، پھر آپ نے اگنور کیا، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کی خود موومنٹ چینج ہو جائے گی کہ یار یہ واقعتا ایک ضرورت مند ہوتا ہے نا کہ وہ کہاں چلا گیا، یہ کہ نہیں میں بیٹھا ہوں۔ اعتکاف والا ایسے ہی ہے، ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے، عظیم الشان عبادت ہے۔ فرمایا موسیٰ میرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے، جی مولا، فرمایا پھر 40 دن ایسا۔ دیکھیں نا کوئی بھی آپ دیکھیں اعتکاف کو بڑی فوقیت حاصل ہے۔ یہ تو 10 دن کا، جس طرح یہ 10 دن، اس کے علاوہ بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے تو پھر بیٹھ گئے، پھر وہ 1 دن نہیں بیٹھے، 1 سال نہیں بیٹھے، 2 سال نہیں بیٹھے، سالہ سال کے اعتکافات بزرگان دین کے ملتے ہیں کہ وہ سر جھکا کے بیٹھے تو پھر اتنا عرصہ تک بیٹھے رہے، تب تک بیٹھے رہے جب تک وہاں سے پیغام نہیں آیا۔ اس کیفیت کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں ڈائریکٹ اپنے رب سے ہم کلام ہوں۔ اور پھر آپ کی گفتگو سے جو میں سمجھا ہوں ناظرین کے لیے ذرا اس میں اور وضاحت ہو جائے کہ سب سے زیادہ استغفار کرنا اور اپنے گناہوں پہ توبہ کرنی ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگنی ہے، اور اس وقت تک اس در کو نہیں چھوڑنا جب تک معافی نہ مل جائے اس کے۔ اور پھر جب انسان معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت جن انعامات سے نوازتے ہیں وہ الگ سے ہیں۔ پھر دل سے جو نکلتی ہے، دل سے جو نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اعتکاف والے کی بات دل سے نکلتی ہے،
انہیں شور صبح محشر بھی جگا سکے نہ شاید، انہیں شور صبح محشر بھی جگا سکے نہ شاید، تیرا نام جپتے جپتے جنہیں نیند آ گئی ہو۔ جب ایک نوجوان رات کو بیٹھ کر ذکر کرتے کرتے، ہمارے یہاں بڑا اعتکاف ہوتا ہے مرکز میں، تو میں نے نوجوانوں کو دیکھا وہ ذکر کرتے 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 کرتے، ریئلی میں کہتا ہوں کہ اس نوجوان کو اللہ نے، تو وہ رو کے کہتے ہیں کہ میں تو بھول گیا تھا، میں تو دنیا کے در در دور دور ہو رہی تھی، اب مجھے میرے مولا کے در کا پتہ چلا ہے۔ ہمیں نوجوانوں کو اس جانب، جو بکھرے ہوئے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو بہنیں کہتی ہیں ہماری بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے ہم کرائسس میں بیٹھے ہیں، جو ہمیں اس تکلیف میں مبتلا ہیں، ہم اس تکلیف میں مبتلا ہیں، آئیں اعتکاف کریں، اعتکاف بیٹھے، سبحان اللہ کے حضور دھرنا دے کے بیٹھے، مالک اپنے مولا کے ساتھ اس انداز کے ساتھ بیٹھے کہ مالک میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تو نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ پھر دیکھیں کہ عنایات کے دروازے کیسے۔ مفتی صاحب آخر کے اندر میں چاہوں گا کہ مختصراً جو ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں سے ہم نے گفتگو کی، اس میں جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی روشنی ڈالی کہ ہمیں توبہ اور استغفار کی جانب آگے بڑھنا ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی۔ جو رمضان کی آخری راتوں کی خاص طور پر عبادت ہے، جس کے اندر معتکف کو خاص طور پہ وہ عبادات ملتی ہیں، جس میں پھر کہا جاتا ہے کہ لیلۃ الجائزہ کی بھی رات آتی ہے کہ تمام رمضان میں جتنے لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے، آخری رات کے اندر اتنے اس کے بقدر لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اس رات کے اعتبار سے بھی معتکف حضرات کے لیے خصوصی طور پر بتائیں کہ کون سی دعاؤں کا اہتمام ہو، اللہ سے کیا مانگنا کیا چاہیے، ہم کیا مانگیں اپنے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے ناظرین کہ ایک جملے میں آپ سارا جہان اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں۔ جی، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے رب نے مجھے کہا ہے، حضور میں میرے رب نے مجھے کہا ہے محبوب میرے مہمانوں کو میری طرف سے یہ بشارت دے دے کہ میرے کعبے پر اس کی جب نگاہ پڑے پہلی، اس پہلی نگاہ میں مجھ سے جو وہ مانگے گا میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کی دعا رد نہیں کروں گا، میں اس کو عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس پہ اعتکاف کی رات کی دعا جو ارسلان صاحب نے کہا، ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تو اہل اللہ نے کہا کہ وہ ایک دعا میں ساری دعاؤں کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ دے دے، تو کہا کیا کرے؟ تو کہا کہ وہ کہے کہ اے اللہ، جب پہلی نگاہ پڑی تھی کعبے پر، اللہ پاک مجھ کو اور آپ سب کو نصیب فرمائے، تو کہے یا اللہ تیرے کعبے میں رہ کر میں جتنی دعائیں مانگوں میری ساری قبول کر لینا، سبحان اللہ، ساری قبول کر لینا۔ ایسے ہی وہ اعتکاف میں کہے کہ یا رب میں تیرا مہمان ہوں، جن اپنی حاجات کا مجھ کو پتا ہے وہ میرے مانگنے پر دے دے، جن کا مجھے نہیں پتا وہ اپنے کرم سے عطا کر دے۔ اور وظائف میں حضرت امام حسن علیہ السلام سے کسی نے کہا یا امام بیماری نہیں پیچھا چھوڑ رہی، اب میں کثرت کے ساتھ استغفار کیا کر، اس نے کیا، اللہ نے اس کو شفا عطا کر دی۔ پھر وہ آیا کہنے لگا امام اولاد کو نہیں دعا فرمائے اور کو وظیفہ بتائیں، اب میں استغفار پڑھا کر، اس نے استغفار پڑھا، اللہ نے اس کو صاحب اولاد کر دیا۔ پھر آیا کہنے لگا جی کاروبار اچھا نہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، اب میں استغفار پڑھا کر، تو ہنس کے کہنے لگا یا امام استغفار کے علاوہ آپ کے پاس کوئی وظیفہ نہیں؟ تو آپ نے کہا اگر استغفار پڑھنے سے تیری مرادیں پوری نہیں ہوئی تو پھر میں تمہیں کوئی اور وظیفہ بتا دیتا ہوں، یہ سید الوظائف ہے، سید الوظائف، یہ استغفار سید الوظائف ہے، یہ وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ تو ناظرین آپ اعتکاف میں میری بہنوں، میری بیٹیوں اور میرے بچوں اور میرے بھائیوں کثرت کے ساتھ پڑھیے گا استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفر اللہ یہ ربی تمام من ہونا کل چاہیے۔ ذنب واذنبتہ واتوب الیہ۔ بالکل ٹھیک، اور سارا نہ آتا ہو تو کثرت سے یہی کہتے رہیں، صرف استغفار ہی کہتے رہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں مفتی صاحب آخر کے اندر وقت ختم ہو گیا میرے پاس، اعتکاف کا مقصد فوت نہ ہو، احتیاط کون کون سی ایسی ہے جو معتکف کو برقرار رکھنی ہے؟ ہمارے ہاں دو دوست بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کے کیڑے نکالنے شروع کر بالکل دیتے ہیں۔ غیبت جو ہے نا وہ برباد کر دیتی ہے، وہ تو روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے انسان کا۔ یہ میں آپ کو وہ بنیادی قواعد و ضوابط، اعتکاف کی صورت میں غیبت سے مکمل طور پہ اجتناب کریں۔ اللہ کو اعتکاف کی صورت کے اندر یہ فلمیں وغیرہ، یہ ڈرامے وغیرہ، یہ گیمیں وغیرہ، سیاسی گفتگو بھی کرتے ہیں لوگ، سیاسی گفتگو سے بھی اجتماعی اعتکاف میں تو خاص طور پہ ہوتی ہے، ایسے ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ ٹھیک ہو گیا، پھر روح اعتکاف تو نہ ہوئی، ٹھیک، روح اعتکاف یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار، تلاوت کلام مجید، درود شریف اور نوافل پڑھنے کے اندر، کیونکہ آپ جو حاصل کرنے کے لیے آئے اعتکاف کی صورت کے اندر اعتکاف کی روح کو دیکھیں کہ آپ کی روح کو کیسی تقویت مل رہی ہے۔ آپ مکمل طور کے اوپر اگر اخص الخاص لوگوں کا اعتکاف کرنا ہے تو پھر تیری سانس کی آواز بھی کوئی نہ سنے، بیٹھ کونے میں اور اللہ کے حضور اس انداز کے ساتھ اخص الخاص لوگوں کا کہ واقعتاً تیرا چہرہ بھی کوئی نہ دیکھے، تجھے کوئی، اگر تیری بہت زیادہ پرابلمز ہیں
تو پھر تھوڑا سا اس کے بعد پھر اپنے اسی کونے میں بیٹھ. یہ بالکل کونے میں کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ اس کے اوپر بھی غور کریں نا کہ مسجد کے اندر ایک کونے کی پوری مسجد میں جا سکتا ہے اعتکاف کی صورت، لیکن کونے میں اس لیے تاکہ تو تنہا بیٹھ کر تلاوت کر، اللہ کو یاد کر، اللہ کا ذکر کر. تو اعتکاف کی صورت کے اندر جھوٹ بولنے سے اجتناب کریں. جھوٹ ایک ایسی ہے، قرآن پاک میں کئی مقام لعنت اللہ علی الکاذبین، ایک آدمی جھوٹ بھی بولے جا رہا ہے کہ میں اعتکاف میں ہوں، غیبت بھی کیے جا رہا ہے میں اعتکاف میں ہوں. اور پھر آج کل جس طرح سے لوگ کاروباری مشغلوں میں لگے رہتے ہیں، موبائل پہ اپنی چیزیں جو ہے کوئی فروخت کر رہا ہے، کوئی خریداری کر رہا ہے، یہ مسائل جو ہیں یہ بھی اس سے بھی اجتناب کیا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں تو یہ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ہم نے اعتکاف کے موضوع کے اوپر آج تفصیل کے ساتھ بات کی، اس کے تمام مسائل کو بھی سمجھا، اعتکاف کن صورتوں کے اندر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کی روح برقرار نہیں رہتی، وہ بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر جو اعمال وہاں پر ہونے چاہیے ان اعمال کے اوپر بھی ہم نے روشنی ڈالی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کا رمضان المبارک کی تمام عبادات کو قبول کرے، اور رمضان المبارک کے اندر جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اعتکاف کو بھی قبول فرمائے. آپ سے کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ